أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کے کافروں کے بعد کے مشابہ ہے۔ اللہ انہیں تباہ کرے، یہ لوگ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے بڑے عالم اور درویشوں کو خدا بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک ہے ان تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دے اپنے منہ سے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ اس سچے دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے اگرچہ غالب کرنا مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سے بڑے عالم اور درویش لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس جمع شدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن اس آگ کو جہنم کی آگ میں اس مال کو، اس جمع شدہ مال کو جہنم کی آگ میں دھکایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا دنیا میں، تو چکھو آج اس مال کا مزہ جسے تم نے دنیا میں جمع کر رکھا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 مہینے کی ہے حکم خداوندی میں، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی 12 مہینے میں سے 4 مہینہ محترم ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور سب مشرکوں سے لڑو جیسا کہ وہ سب مشرک مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواقعوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ۔ مہینوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں زیادتی ہے۔ کافر لوگ اس کے ذریعے گمراہ کیے گئے۔ ایک سال کو وہ لوگ حلال کرتے ہیں اور ایک سال کو وہ لوگ حرام کرتے ہیں، تاکہ وہ اس مہینے کی تعداد کو پورا کرے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ حلال کرتے ہیں اس مہینے کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔